مہرتاب لوگوں کے درمیان گمسم کھڑا تھا۔ شاہ بنونید نے سراسر احمقانہ دعویٰ کیا تھا، کیونکہ اس نے ابھی کورش ہخامنشی کی اصل قوت دیکھی نہیں تھی، اور محض ایک کتبہ لکھوا کر جہاں اپنی گرتی ہوئی ذات کو سہارا دیا، وہاں اہل بابل میں بھی ایک جھوٹا ولولہ پیدا کیا تھا۔ ایک شخص روڑے کلدانی کی بات سن کر بولا، مجھے تو اب کورش کا عروج ختم ہوتا نظر آتا ہے۔ کیوں نہیں؟ دوسرے نے تائید کی، اگر بابل اور مصر کے دیوتا متحد ہو گئے تو بے دین ایرانیوں کے خدا آہور موزدہ کی شکست لازمی ہے۔ میں نے تو سنا ہے کہ مصری سفیر کے پیچھے پیچھے فرعون کے لشکر بھی آ رہے ہیں۔ ایک آدمی نے جو لباس سے کوئی رئیس معلوم ہوتا تھا ایک انسنی خبر سنا دی، جیسا کہ ایسے موقعوں پر لوگ قیاس آرائیوں کو عموماً دوسروں کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے مصر کے دیوتا را نے بلمردوں کی حمایت ضروری سمجھی ہو۔ لوگ دیوتاؤں اور اہلوں کا ذکر کرتے قلعہ کے کوہ پیکر برنجی دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے، جس کے بھاری ساگوانی تختوں پر بڑے بڑے پترے جڑ دیے گئے تھے۔ مہرتاب بھی لوگوں کی باتیں سنتا ان کے ساتھ چلتا رہا۔ اس کے آگے پیچھے کئی معززین شہر، جنہیں دربار اسگیلہ میں حاضری کا شرف حاصل تھا، اپنی حیثیت اور مرتبے کے مطابق خوش رنگ لباس پہنے رواں تھے، اور پرشوق نظروں سے مہرتاب کو بھی دیکھ رہے تھے کہ جس کی پشت پر لرزاں زرد عبا اس کے مردانہ حسن میں ایک عجیب سی کشش پیدا کر رہی تھی۔ جو ہی وہ بلند و بالا برنجی دروازے میں داخل ہوا، مسلح پہرے داروں کے درمیان سے ایک شخص لپک کر اس کی طرف بڑھا، ساتھ ہی اس نے محافظوں کو بھی اشارہ کیا۔ مہرتاب نے یہ سب کچھ چشم حیرت سے دیکھا اور سوچنے لگا شاید وہ آدمی اس سے دربار خاص کی حاضری کا پروانہ طلب کرے گا، لیکن فوراً ہی اسے یاد آیا کہ وہ تو شاہی وقع نویسوں کا سردار نیرگل ہے، جس نے دیوتاؤں کے جلوس کی رات موبد حکور میں اس کی شناخت تحریر کی تھی، اور بادشاہ نے اس کی موجودگی میں اسے اپنے دربار میں حاضری کا حکم دیا تھا۔ مہرتاب کا اندیشہ دور ہو گیا۔ نیرگل فوراً اس کے قریب آیا۔ میں صبح سے یہاں کھڑا صرف تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ مہرتاب چونک سا گیا اور نیرگل نے بتایا، موبد حکور میں ہم نے تمہارے نام اور وطن معلوف کے بارے میں معلومات تحریر کی تھی، مگر یہ دریافت کرنا بھول گئے تھے کہ تم بابل میں کس جگہ رہتے ہو۔ یہ ایک نئی الجھن تھی۔ میں کہیں بھی رہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ واہ، فرق کیوں نہیں پڑتا؟ کل بادشاہ نے اچانک مجھے قصر معلقہ میں طلب کر لیا اور پوچھا راجیت سے آنے والا مہرتاب کہاں رہتا ہے۔ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ تمہارے جو حالات رقم کیے گئے ان میں قیام گاہ کا پتہ درج نہ تھا، جس پر بادشاہ سخت غضبناک ہوا اور گرج کر بولا، جاؤ اسے تلاش کرو، اور جب تک مل نہ جائے مجھے اپنی صورت نہ دکھاؤ۔ سنا تم نے؟ پتہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے مجھے جھاڑ کھانی پڑی، اور تم کہتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ صاحبزادے، ریموت کے جاسوس کل رات سے تمہاری تلاش میں سرگرداں ہیں۔ مہرتاب کے ذہن میں خطرے نے انگڑائی لی۔ بھلا بادشاہ کو میری تلاش کیوں ہے؟ وقع نویسوں کا سردار کہہ رہا تھا، صبح تک عالیجا کو کوئی اطلاع نہیں دی جا سکی، وہ سخت بروفاختہ ہیں۔ آج ہی میر معظم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قلعہ اسگیلہ کے دروازے پر تمہارا انتظار کروں، اور جب تمہیں دیکھ لوں تو سائے کی طرح ساتھ لگا رہوں۔ وہ سوچنے لگا، کیا میں کسی مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہوں؟ بادشاہ مجھے کیوں بلا رہا ہے؟ ریموت کے جاسوس کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ذہن میں نئے وسوسوں کے سپولیے رینگنے لگے۔ دل کی کوٹری میں خطرے کی چاپ سنائی دی۔ نیرگل کے اشارے پر چند مسلح سپاہی اس کے پیچھے پہنچ کر گویا اسے حراست میں لے چکے تھے، اور اب اسگیلہ کے اونچے حصار سے فرار کی کوئی صورت نہ رہی تھی۔ وقع نویسوں کا سردار ہاتھ لہرا کر بولا، میرے ساتھ آؤ۔ قلعے میں داخل ہونے والے درباری مہرتاب کو اس طرح روک لیے جانے کا تماشا دیکھ رہے تھے، اور اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ جو کچھ کہا جا رہا اس پر عمل کیا جائے۔ وہ خوفزدہ نہیں مگر پریشان ضرور تھا۔ یہ نئی صورتحال اچانک اور خلاف توقع سامنے آئی تھی۔ اس نے سوچا، چلو دیکھتے ہیں حصار اسگیلہ کے اندر تقدیر اس کے ساتھ کس طرح پیش آتی ہے۔ پھر چپ چاپ وہ نیرگل کے ساتھ ہو لیا، جو اس طرح اکڑ کر چل رہا تھا جیسے کوئی بڑا مار کا سر کر لیا ہو۔ نیرگل نے قلعے کی ڈیوڑی سے نکل کر ایوان بخت نصر کا رخ کیا، گویا وہ اسے دربار خاص میں شاہ بنونید کے حضور پیش کرنا چاہتا تھا۔ سیدھے راستے پر ایوان کے بلند زینے تک مقدس سیٹابرس کے سینکڑوں مجسمے دو رویا استادہ تھے، جن کے نصف جسم آدمی اور نصف بکرے کے تھے۔ بابل میں سیٹابرس کو بت بزرگ کی حیثیت حاصل تھی، اور اکثر عمارتوں کے دروازوں پر اسے بطور محافظ نصب کیا جاتا تھا۔ ایوان بخت نصر تک جانے والے راستے کے دو رویا ان بتوں کی طویل قطاریں ایک عجیب سا منظر پیش کر رہی تھیں، اور یوں لگتا تھا کہ اس راستے پر انہی بتوں کی خدائی ہے۔ یہ مجسمے ایوان کے چوفیر کھلی اور چوڑی غلام گردشوں میں بھی نصب تھے۔ نیرگل صدر دروازے کو چھوڑ کر، جس سے لوگ ایوان کے اندر جا رہے تھے، دوسری جانب ہو لیا، اور ایک دوسرا زینہ چڑھ کر غلام گردش کے بڑے بڑے ستونوں اور سیٹابرس کے بھاری مجسموں کے درمیان چلتا رہا۔ سپاہیوں کے قدموں کی چاپ بدستور پیچھا کر رہی تھی، مگر جب وقع نویسوں کا سردار مہرتاب کو لے کر ایک بغلی دروازے میں داخل ہوا تو سپاہیوں کی چاپ کہیں پیچھے رہ گئی۔
کمرے میں صرف وہی دونوں داخل ہوئے جو ریشمی پردوں اور اجمی قالینوں سے آراستہ تھا۔ ایک کونے میں دربار بابل کا بوڑھا میر معظم بڑی پریشانی کی حالت میں چکر کاٹ رہا تھا، جیسے کسی کا منتظر ہو۔ جو ہی اس کی نظریں دوڑ کر نیرگل اور اس کے ساتھی پر پڑیں، وہ کچھ مطمئن نظر آنے لگا۔ وقا نویس نے انہی قدموں پر جھک کر سلام کیا۔ حضور، مہرتاب حاضر ہے۔ رب مردوک کا شکر ہے، میری مشکل آسان ہوئی۔ مہرتاب آگے آ جاؤ، اور نیرگل اب تم جا سکتے ہو۔ میر معظم نے ہاتھ لہرا کر کہا۔ وقا نویسوں کا سردار دروازے سے ہی لوٹ گیا اور مہرتاب اجمی قالینوں پر ہولے ہولے چلتا آگے بڑھتا رہا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ میر معظم کا انداز دوستانہ ہے۔ وہ خود آگے بڑھ کر ہاتھ ملاتے ہوئے کہنے لگا، مہرتاب، نہ جانے تم نے بادشاہ پر کیا جادو پھونک دیا ہے، وہ تم سے ملنے کے لیے سخت بے چین ہے۔ مہرتاب نے اطمینان کا لمبا سانس لیا۔ حصار اسگیلا کے اندر حالات کی رفتار اس کے اندیشوں کے برعکس تھی۔ کیا علیجہ کو مجھ سے کوئی خاص کام ہے؟ ان کی خواہش ہے کہ جب فرعون کا سفیر دربار میں پیش ہو تو تمہیں تخت اشتر کے قریب ہی رہنا چاہیے، تاکہ ضرورت کے وقت کوئی مفید مشورہ دے سکو۔ وہ تمہاری ذہانت کے بڑے گرویدہ ہیں۔ میرے لیے اعزاز باعث فخر ہے۔ بادشاہ کے حکم پر تمہاری نشست مشیران خاص میں سب سے آگے رکھی گئی ہے۔ مہرتاب نے سر کو ہولے سے جنبش دی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بادشاہ ایک ہی ملاقات میں اس پر اتنا اعتماد کرنے لگے گا۔ میر معظم نے کہا، آؤ اب ایوان خاص میں چلتے ہیں، بادشاہ کی آمد کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اس کمرے کا دوسرا دروازہ ایک راہداری کے ذریعے بڑے ہال میں کھلتا تھا۔ دونوں آگے پیچھے چلتے راہداری سے گزر کر دوسری طرف پہنچے تو مہرتاب نے اپنے آپ کو ایک نیم تاریک گلی میں پایا، جہاں ایک عظیم تودے کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ یہ عظیم تودہ دراصل مردوک کا بھاری تھا، جس کی پشت ان کی طرف تھی۔ یہ نیم تاریک گلی کانسی، پتھر اور لکڑی کے بھاری بھرکم دیو ہیکل بتوں کی وجہ سے خود بخود پیدا ہو گئی تھی، جو ایوان بخت نصر میں شانے سے شانہ ملا ایک قطار میں کھڑے تھے۔ ایوان کی دوسری سمت بھی ایسی ہی گلی تھی، کیونکہ دوسری جانب بھی دیوتاؤں کی ایسی ہی قطار کھڑی تھی۔ ان تاریک گلیوں میں شاہی غلام دیوتاؤں کی اوٹ سے دربار کی نگرانی کرتے اور لوگوں پر نگاہ رکھتے تھے۔ جو ہی وہ اندھیری گلی میں پہنچے، ایک سیاہ فام غلام کسی دیوتا کی اوٹ سے نکل کر فوراً ان کی راہ میں حائل ہو گیا، جس کے نیزے کا پھل اس تاریکی میں بھی چمک رہا تھا۔ لیکن میر معظم کو دیکھتے ہی وہ سر خم کرتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ دونوں کچھ دیر تک گلی کے ملکوجہ اندھیرے میں چلتے رہے۔ یہاں کئی نیزہ بردار غلام دیوتاؤں کے مجسموں سے لگے حفاظت کا فرض ادا کر رہے تھے۔ گلی کے آگے ایک روشن خلا تھا۔ اس روشن خلا سے گھوم کر وہ وسیع و عریض اور عظیم الرفت ہال میں داخل ہوئے، جو سنگ رخام کے بیسیوں دیو پیکر ستونوں اور مدور ویل پایوں پر کھڑا تھا۔ ہر ستون کی موٹائی اگر 3 آدمیوں کے بازو کے گھیرے میں آتی تو لمبائی کھجور اور تاڑ کے بلند درختوں کو بھی مات کرتی تھی۔ مہرتاب ایوان بخت نصر کی وسعت اور عفت کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ان بلند و بالا اور مہیب ستونوں کے ساتھ سونے چاندی کے لگن اور خوشبودان نصب تھے، جن میں سلگتے ہوئے عنبر و عود کا دھواں لہریں لیتا اور سارے ایوان کو معطر کرتا ہوا کوئی سقف بلند روا تھا۔ اس ایوان میں ہزاروں آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ ہال کے دونوں جانب بابل کے عظیم الہیوں اور آسمانی و زمینی دیوتاؤں کی قطاریں کھڑی تھیں، جن کے عقب میں نیم تاریک گلیاں بن گئی تھیں۔ فرش سنگ مرمر کی سلوں کا تھا، جس پر منقش چھت، بھاری ستونوں اور حاضرین کے سائے منعکس ہو رہے تھے۔ دربار میں صوبوں کے گورنر، فوجی حکام، عمرہ، شیوخ اور قاضی، کاہن، منجم، غیب دان، کالے جادو کے ماہر، جنات کے عامل، خوابوں کی تعبیر بتانے والے، شاعر، دانشور، سنگ تراش اور وقا نویس سبھی موجود تھے، جو مختلف طبقوں اور زندگی کے مختلف شعبوں کی نمائندگی کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے اپنے سروں پر مصنوعی بالوں کی وگیں پہن رکھی تھی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ باروب اور خوفناک دکھائی دے سکیں، کیونکہ باروب اور خوفناک ہونا حکمرانی یا عظمت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ صدر دروازے کی ڈیوڑی کے عین بالمقابل وسیع اور طویل ہال کے دوسرے سرے پر ایک اسٹیج بہترین اور رنگین قالینوں سے آراستہ تھا، جس کے وسط میں بہت بڑے اژدہے کی خوفناک شکل والا سونے کا تخت اشتر بچھا تھا۔ تخت کے دائیں جانب ولیعہد بیلشازار اور بائیں جانب میر معظم کے لیے کرسیاں تھیں۔ اس شاہی پلیٹ فارم کے تینوں اطراف چاندی کی سیڑھیاں بنی تھیں۔ اسٹیج کے دائیں بائیں شہزادوں، شاہی خاندان کے افراد، مشیران خاص اور دانشوران بابل کے لیے نشستیں مخصوص تھیں۔ پلیٹ فارم کے عقب میں 20 فٹ اونچی بہت بڑی بالکنی تھی، جس کی تکونی محرابوں میں ریشم کے بڑے بڑے جالیدار پردے آویزہ تھے۔ اس بالکنی میں بیٹھ کر خاندان بخت نصر کی شہزادیاں اور قلعہ سگیلا کی معزز بیگمات و خواتین دربار کی کارروائی دیکھ سکتی تھیں۔ شہزادی شمورہ کی خصوصی نشست بالکنی میں سب سے آگے تھی، تاکہ وہ بادشاہ کو بخوبی دیکھ اور اس کی گفتگو کو سن سکے۔ یہ تھا اس دربار خاص کا نقشہ جس میں میر معظم مہرتاب کو لے کر داخل ہوا۔ وہ ان کے ساتھ اسٹیج کی بائیں جانب مشیران خاص کے حلقے میں پہنچا اور وہ نشست دکھائی جو اس کے لیے مخصوص کی گئی تھی۔ یہاں بادشاہ کی نظر اس پر بخوبی پڑ سکتی تھی۔
شاہی پلیٹ فارم کے آس پاس بیٹھنے والے عمرہ سیاسی محنتوں، بڑے بڑے کاہنوں، قاضیوں اور قانون دانوں کے سروں پر بھی مصنوعی وگیں نظر آ رہی تھیں، جس سے ان کے چہروں کی متانت و سنجیدگی میں خوفناک حد تک اضافہ ہو گیا تھا۔ مشیران خاص کے حلقے میں مہرتاب نے کاہن اعظم ذریعہ کو بھی دیکھا، لیکن اظہار شناسائی ضروری نہ سمجھا۔ بزرگ کاہنوں کے حلقے میں اشمیدی نظر نہیں آتا تھا۔ ابھی اسے اپنی نشست پر بیٹھے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ شہزادے اور شاہی خاندان کے معزز افراد اپنی جگہوں پر آن بیٹھے۔ پھر اچانک بھاری جسم کا ایک کلدانی چادر پوش بادشاہ کے القاب دہرا کر اس کی آمد کا اعلان کرنے لگا۔ اعلان کے ساتھ ہی حاضرین دربار سنبھل کر بیٹھ گئے۔ ابھی اعلان کرنے والے چاؤش کی بھاری آواز گونج رہی تھی کہ شاہ بنو نے لباس فاخرہ زیب تن کیے، تاج زریں سجائے، شاہی جلوداروں کے جلو میں عقبی دروازے سے ایوان میں داخل ہوا۔ اس نے قریباً 1.5 فٹ طویل مرصع عصائے شاہی تھام رکھا تھا، جس کی موٹ پر سونے کے بیل کا سر تھا اور بیل کی آنکھوں میں یاقوت کی سرخ کنیاں چمک رہی تھیں۔ بادشاہ بڑھاپے اور ہجوم فکر کے باوجود وقار و تمکنت سے چلتا تخت اشدر کی طرف بڑھا۔ اس کے پیچھے پیچھے ولی عہد معین سلطنت میرودیش بیلشازار تھا، جس نے تخت کے پہلو میں اپنی کرسی سنبھالی۔ دوسری جانب میر معظم بھی بادشاہ اور ولی عہد کی پذیرائی کا فریضہ ادا کر کے اپنی کرسی پر پہنچ گیا۔ شاہ بنونید کی آمد کے ساتھ ہی اسٹیج کی عقبی بالکنی کی محرابوں میں ریشمی پردے سرسرانے لگے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ باغات معلقہ کی سب سے بااختیار شہزادی شمورہ بھی شاہی بیگمات کے ہمراہ دربار خاص کی کارروائی دیکھنے کے لیے پہنچ گئی تھی۔ شاہ بنونید نے تخت پر جلوہ افروز ہوتے ہی بائیں جانب نظر ڈالی۔ مشیران خاص کے عقب میں ایک اور حلقہ تھا، اور یہ حلقہ غلام قوموں کے بادشاہوں، سرداروں، مذہبی رہنماؤں اور خاص افراد کے لیے وقف تھا، جن کی نمائش خاص اور اہم درباروں میں اس لیے ضروری سمجھی جاتی تھی تاکہ ان کی غلامانہ حیثیت بابل کی شاہانہ عظمت و جبروت کا اظہار کرتی رہے اور حاضرین دربار کے دلوں پر بادشاہ کا جاہ و جلال طاری رہے۔ غلاموں کے اس حلقے میں چند خالی کرسیاں دیکھ کر بادشاہ غضبناک لہجے میں بولا، میر معظم، عبرانی پیغمبر اور یہودی سردار دربار میں حاضر کیوں نہیں ہوئے؟ میر معظم نے فوراً جواب دیا، خداوند، یہودی سرداروں اور پیغمبروں نے درخواست کی ہے کہ آج کے دربار میں ان کی حاضری معاف کر دی جائے۔ کیوں؟ آج وہ محلہ کبر میں اپنی کو مذہبی رسم ادا کر رہے ہیں، مگر ان کی مذہبی رسم ہماری ادائیگی سے زیادہ ضروری نہیں ہو سکتی۔ خداوند، ان کا اصرار تھا کہ وہ اپنی مذہبی رسم ترک نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کل ہی درخواست پیش کر دی تھی جو حضور کے مشاہدے اور دفتر شاہی میں اندراج کے لیے وقع نویسوں کے سردار نیرگل کے حوالے کر دی گئی تھی۔ ہمیں وہ درخواست موصول نہیں ہوئی۔ نیرگل! بادشاہ کی قہر آلود آواز گونجی۔ وقع نویسوں کا سردار شاہی اسٹیج کی سیڑھیوں پر گھٹنوں تک جھک گیا۔ خوف سے اس کی آواز بمشکل سنائی دے رہی تھی۔ خداوند، غلام فرزند مردوک سے معافی کا خواستگار ہے۔ اپنی خاص مصروفیات کے باعث وہ درخواست عالیجا کے ملاحظہ کے لیے پیش نہ کر سکا۔ ہم عبرانی نبیوں اور سرداروں کی درخواست ملاحظہ کیے بغیر نامنظور کرتے ہیں، اور تم اس امر کا مجرم قرار دیتے ہیں کہ تم ان کی غیر حاضری کی بروقت اطلاع نہیں دے سکے۔ نیرگل کا بدن دہشت سے تھر تھر کانپنے لگا۔ خداوند، میں گارجیت کے نوجوان مہرتاب کو تلاش کرتا رہا ہوں جو عالیجا کو مطلوب تھا، اس لیے درخواست پیش نہ کر سکا۔ کیا مہرتاب ملا؟ دیوی اشتار کی مہربانی سے میں اسے ڈھونڈنے میں کامیاب رہا ہوں۔ پھر نیرگل نے مشیران خاص کے حلقے میں مہرتاب کی طرف اشارہ کیا جو احتراماً کھڑا ہو گیا تھا۔ جو ہی بادشاہ کی نظر اس پر پڑی، وہ اپنی تمام ناراضگی اور خفگی یکدم بھول گیا اور جواہرات سے مرصع عصائے شاہی اس کی طرف لہرا کر بولا، مہرتاب، ہمیں خوشی ہے تم نے ہماری خوشنودی اور حاضری کا خیال رکھا، مگر یہ تو بتاؤ کہ عبرانی نبیوں اور سرداروں کی غیر حاضری کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ابھی مہرتاب کچھ کہنے ہی والا تھا کہ بادشاہ نے اسے روک دیا۔ ٹھہرو، کچھ کہنے سے پہلے ہمارا مدعا بھی سن لو۔ ہم اس دربار میں عبرانی سرداروں اور پیغمبروں کی حاضری اس لیے ضروری سمجھتے ہیں تاکہ مصری سفیر کو بتا سکیں کہ ماضی میں فرعون نینخو اور فرعون ہوفرا نے جس طرح یہودیوں کی حمایت میں بابل کے خلاف لشکر کشی کی تھی، ان کے سردار اور پیغمبر اپنی گردنوں میں غلامی کا طوق پہنے آج بھی ہمارے حضور حاضر ہیں۔ اب ہم اس معاملے میں تمہاری رائے جاننا چاہتے ہیں۔ مہرتاب نے بادشاہ کا مطلب سمجھا، معاملے کی صورت پر غور کیا۔ عالیجا، میں نے سنا ہے کہ فرعون مصر کا سفیر بابل میں دوستی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ ہاں، یہ درست ہے۔ اگر یہ درست ہے تو پھر اس دربار میں عبرانی سرداروں اور پیغمبروں کی حاضری مناسب نہیں ہے۔ بادشاہ نے فوراً اپنا عصا ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا لیا، جیسے مہرتاب نے کوئی نامناسب بات کہہ دی ہو۔ مہرتاب نے بادشاہ کے چہرے پر ناگواری کی جھلک دیکھی اور وضاحت پیش کرنے لگا، اس دربار میں عبرانی غلاموں کی نمائش مصر و بابل کے درمیان ہونے والی پرانی جنگوں اور دشمنی کی یاد تازہ کر دے گی، اور دوستی کے موقع پر دشمنی تازہ نہیں کی جاتی۔ آپ عبرانی نبیوں اور سرداروں کو مذہبی رسم ادا کرنے دیں اور سفیر مصر کو حاضری کی اجازت بخشیں۔ ان ایام میں دانیال
نبی، عزرا نبی، عزیز علیہ السلام حجی اور زکریا نبی بابل میں موجود تھے۔ شاہ بنو نید سنجیدہ دکھائی دینے لگا۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو، اس موقع پر ہم پرانے جھگڑوں کو نہیں اٹھانا چاہتے۔ اچانک بیلشازار نے مداخلت ضروری سمجھی۔ خداوند سلطنت کو معلوم نہیں، مذہبی رسم کی ادائیگی محض ڈھونگ ہے۔ دراصل یہودی نبی اور سردار ایرانیوں سے مل کر ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں بنو نید کی ہولناک آواز ایوان کے آخری سرے تک گونجتی چلی گئی۔ مردوک کی حیات ابدی کی قسم، اگر عبرانی غلاموں نے کسی سازش کا تصور بھی کیا تو ہم انہیں اس طرح نیست و نابود کر دیں گے جس طرح ہمارے نانا عظیم بختسر نے کیا تھا، کیونکہ دیوی اشتار ہمیں فتح و نصرت کی بشارت دے چکی ہے۔ ہم ملعون یہودیوں کا مزید ذکر پسند نہیں کرتے، جن پر ان کے خدا یہوہ نے بھی لعنت کی ہے، اور مصری سفیر مینتھو کو اپنے حضور حاضری کی اجازت دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایوان شاہی پر خوف انگیز سکوت طاری ہو گیا، جس کے درمیان کسی نادیدہ گوشے میں ناگہاں نقارے پر چوٹ پڑی۔ نرسنگا پھونکا گیا اور مصری سفیر مینتھو اپنے 4 ارکان وفد کے ساتھ آگے آگے ایوان میں داخل ہوا۔ اس کے سر پر مصنوعی بالوں کی وگ، جسم کے بالائی حصے پر باریک ریشمی کپڑا، نیچے سفید تیبند جسے باندھنے کے لیے کمر پر پیٹی نظر آ رہی تھی، پاؤں میں منقش جوتی جن کی نوک اوپر اٹھی ہوئی تھی، اور ہاتھ میں ایک مرصع عصا تھا جس کی موٹ پر شتر مرغ کے پڑ لگے تھے۔ مصری وفد کے دیگر ارکان بھی اسی لباس میں تھے۔ مینتھو اور اس کے ساتھی سنگ مرمر کے فرش پر گربا پاؤں چلتے تخت اشتر کی طرف بڑھے۔ شاہی اسٹیج کی نقرے سیڑھیوں کے پاس پہنچ کر رکے اور کمر تک جھک گئے۔ جب مینتھو نے سر اٹھایا تو بادشاہ نے اظہار خوشنودی کرتے ہوئے کہا، مینتھو، ہم نے تمہارا سلام قبول کیا، اور فرعون احمس کے وہ تحفے بھی جو تم مصر سے لے کر آئے ہو۔ جب دیوتاؤں کے شہر بابل سے تمہاری واپسی ہوگی تو ہم بھی تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ اب فرعون کا وہ پیغام ہمارے گوش گزار کرو جسے سننے کے لیے ہم اور ہمارے اہل دربار بیتاب ہیں۔ مصری سفیر نے بادشاہ، بیلشازار، مشیران خاص، بزرگ کاہنوں اور عمرائے دربار پر باری باری نظر ڈالی، پھر آرامی زبان اور مصری لہجے میں مخاطب ہوا۔ اے شاہ بابل، اے ولی عہد معظم، اے ارض فرات کے کاہنوں اور ساحروں، سرداروں اور حکمت شناسوں، میں رب را کا پجاری اور دربار سیس کا ترجمان مینتھو اپنے آقا فرعون احمس کا، جو فرزند نید، ذل را اور خدائے مصر ہے، ایک ضروری پیغام لے کر کئی صحراؤں اور کئی دریاؤں کو عبور کر کے تمہارے پاس آیا ہوں، تاکہ تمہیں اپنے آقا فرعون کے پیغام، مصر کے سب سے بڑے مندر امسیم کے مہا پروہت کا عجیب و غریب رویا، مصری غیبدانوں کے اشارتی کلام اور ولی عہد شہزادہ سامتیق کے اس انتباہ کے بارے میں آگاہ کر سکوں جو انہوں نے مجھے سفر بابل پر روانہ ہونے سے چند لمحے پیشتر کیا اور کہا تھا کہ میں اسے دربار بابل میں پیش کر دوں۔ اے دانشوران فرات، یوں کہا میرے آقا فرعون نے کہ اگر مصر و بابل نے بے دین ایرانیوں کے خلاف لدیا کے بادشاہ کرزوس کی مدد کی ہوتی اور سارڈیس یعنی سمرنا پر درفش کاوانی نہ لہرایا ہوتا تو آج کورش ہخامنشی مغربی ایشیا کا بادشاہ نہ بن جاتا اور دین زرتشت کے حواری فتنہ پرداز یہودیوں کی طرح ہمارے دیوتاؤں کا مذاق نہ اڑاتے۔ اب ایرانی لشکر بابل اور اس کے بعد مصر کی تسخیر کا عزم لے کر نکلے ہیں۔ اگر اندیکھے خدا کے پرستاروں کو دجلہ کے اس پار نہ دھکیل دیا گیا تو ارض فرات اندھیروں میں ڈوب جائے گی، بل اور مردوک کے پرستار ختم کر دیے جائیں گے، اور اس کے بعد مصر پر بھی تباہی آئے گی، اور آمن، را، نینت اور ہورس کے متبرک مندر اجڑ جائیں گے، کیونکہ امسیم کے مہاپروہت نے، جو تھیبیز میں ہے، دیوتاؤں کی طرف سے ایک رویا دیکھا، اور بڑا خوفناک ہے وہ رویا۔ ممفس کے ماہرین ہفت افلاک نے کچھ غیبی اسرار دریافت کیے ہیں، اور بڑے لرزہ خیز ہیں وہ اسرار، کیونکہ سب کچھ خون، آگ اور دھوئیں کے غبار میں لپٹا نظر آیا ہے۔ امسیم کے مہاپروہت نے خوبصورت عالی وقار خاتون کو دیکھا جو خون کی مانند سرخ دھوئیں کے غبار میں اپنی برہنگی کو ڈھانپنے اور اپنا سطر چھپانے کی بار بار کوشش کرتی اور بار بار اریاں ہوتی ہے، اور اس نے 2 سینگوں والے ایک عفریت کو دیکھا جس کے منہ سے آندھی کی طرح تیز ہوا نکلتی ہے جو دھوئیں کی چادر کو اڑا لے جاتی ہے اور بااقبال خاتون کو بالکل برہنہ کر دیتی ہے، اور وہ اپنا سطر چھپانے کی خاطر لب دریا سکڑ کر بیٹھ جاتی ہے۔ پھر عفریت کے سینگوں سے 2 سفید اژدہے نکل کر، جن کے لمبے لمبے پر ہیں، خاتون کے ارد گرد پرواز کرتے ہیں، اس پر جھپٹتے اور آخر کار ڈسکروں سے بے جان کر دیتے ہیں۔ اور جب امسیم کا مہاپروہت یہ عجیب و غریب اور بھیانک خواب دیکھ رہا تھا تو دیوتا آمن را نے رویا میں نمودار ہو کر اسے مخاطب کیا اور بتایا کہ جس خاتون کو اس نے بے ستر ہوتے دیکھا وہ مملکتوں کی معزز خاتون سلطنت بابل ہے، جو 2 سینگوں اور 2 اژدہوں کی شکار ہوگی۔ اور یوں کہا آمن را کے مہاپروہت نے کہ شاہ بابل کو 2 پراسرار ہستیوں سے ہوشیار رہنا چاہیے جو اس کی زندگی پر موت کا سایہ ڈال رہی ہیں،
اور یہ دو ہستیاں ایسی ہیں جس طرح ایک ہی جانور کے دو ہم شکل سینگ ہوتے ہیں یا ایک ہی تلوار کی دو دھاریں۔ مصری سفیر کی زبان سے یہ خوفناک خواب سنتے ہی بیلشازار اور مہرتاب کے چہروں کے رنگ بیک وقت متغیر ہو گئے، کیونکہ ان کے ذہنوں میں ایک ساتھ ہاروت ماروت کا خیال آیا تھا۔ خود بادشاہ بھی بے حد فکر مند اور خوفزدہ نظر آتا تھا، کیونکہ مصری مہاپروہت نے اس کی زندگی پر موت کو سایہ فگن دیکھا تھا۔ ایوان بخت نصر پر موت کا سا سناٹا طاری ہو گیا۔ حاضرین دربار بھی مصری سفیر کے الفاظ سن کر دم بخود رہ گئے اور اس سناٹے میں مینتھو کا بیان جاری تھا۔ اے شاہ بابل، فرزند مردوک، منفذ کے ستارہ شناسوں نے جو علم فلکیات میں یکتا زمانہ ہیں، آسمان کی کتاب اسرار پر کچھ تحریریں پڑھی ہیں، اور ان تحریروں کا مضمون کہتا ہے کہ بابل کا دل ایک ایسے شخص کے قدموں تلے دھڑکے گا قضا کا دروازہ کھول دینا چاہتا ہے، اور اگر یہ دروازہ کھل گیا تو عرض فرات پر موت کا رقص ہوگا اور سب کچھ جو موجود ہے فنا ہو جائے گا۔ سب کچھ جو وقت کے شیراز میں بندھا ہوا ہے بکھر جائے گا، سب کچھ جو روشن ہے اندھیرے کا لقمہ بنے گا۔ منفذ کے ماہرین افلاک نے کچھ اور بھی پڑھا ہے، کچھ اور بھی دیکھا ہے، خون کے چھینٹے اڑتے دیکھے ہیں، اور انہوں نے یوں کہا ہے کہ بس ایک ہی رات کی بات ہے کہ سب کچھ ہو گزرے گا، اور وہ رات بھیانک، خطرناک اور کسی بدنصیب غلام کی سیاہ بختی کی مانند بے حد کالی ہوگی۔ اس کے سیاہ حاشیے خون سے تر ہوں گے اور اس کی ہتھیلیوں سے انسان کا لہو ٹپکے گا۔ اس لیے بادشاہ کو چاہیے کہ وہ دیوتاؤں کے حضور خون کی قربانی دے، کیونکہ زمین اور آسمان کے دیوتا خون کا ہدیہ مانگتے ہیں، اور اس آدمی سے ہر وقت خبردار رہے جو رات کے اندھیرے میں قصر شاہی کے دروازے پر ناگہاں دستک دے گا، اور بڑی لرزہ خیز ہوگی وہ دستک، جیسے آسمان پر بادلوں کے ڈھول بجتے ہیں یا بجلی کڑکتی ہے، کیونکہ اس کا ہاتھ دست اجل ہے، اور جس طرف وہ ہاتھ اٹھے گا تباہی و بربادی ہوگی۔ اور اس آدمی کی پہچان یہ ہے کہ ہاتھ سے اس کے آگے آگے چلتے ہیں، اس کا ایک قدم شاہی خوابگاہ کے اندر اور دوسرا باہر ہے۔ بادشاہ اسے سرزنش کرنا چاہتا ہے مگر خود کو بے بس محسوس کرتا ہے، اور یوں کہا ہے مصر کے غیبدانوں نے کہ جس طرح خون خون میں جذب ہو جاتا ہے اور خاک خاک سے مل جاتی ہے، اسی طرح وہ آدمی بادشاہ کے انجام میں بھی شریک ہوگا۔ اگر دیوتاؤں کے حضور خون کے ہدیے پیش کیے جائیں اور دیوتا انہیں قبول کر لیں تو مقدرات ٹل سکتے ہیں، کیونکہ دیوتاؤں کو اختیار ہے جو چاہے سو کریں۔ ہو سکتا ہے وہ خون آشام کاری رات نہ آئے، اور اگر آئے تو چپ چاپ گزر جائے، قصر شاہی پر موت کی بھیانک دستک نہ ابھرے اور تباہی کا دروازہ نہ کھل سکے۔ یہ باتیں سن کر مہرتاب کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، کیونکہ مقدس گمہ پیشن گوئی کر چکا تھا کہ بابل میں نت نئے واقعات، نت نئے حادثات اس کی ذات سے وابستہ ہوں گے، اور بیلشازار سرسیما نظر آنے لگا، کیونکہ وہ بادشاہ کی ہلاکت کا متمنی اور صرف موقع کا منتظر تھا کہ اب اسے ختم کر کے حکومت و فرمانروائی کے مکمل اختیارات پر قبضہ کر سکے۔ پھر وہی تو تھا جس کا ایک قدم شاہی خوابگاہ کے اندر اور دوسرا باہر تھا، اور وہ کسی بھی وقت بادشاہ کے دروازے پر دستک دے سکتا تھا۔ بادشاہ پر جیسے کسی نے جادو کر دیا یا پھر موت کا منتر پڑھ دیا تھا۔ دہشت کے مارے اس کی آنکھوں کے اندر پتلیوں کی حرکت ایک ہی جگہ تھم گئی تھی، اور پتھر کے بت کی طرح ساکت و جامد بے جان آنکھوں سے وہ مصری سفیر کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے زندگی پیکر خاکی سے رخصت ہو چکی ہو۔ اہل دربار نے مینتھو کی زبان سے رویا اور غیب کی جو باتیں سنی، ان کے الفاظ کی دھار اور بیان کی کاٹ ایسی تھی کہ دل دو نیم ہو گئے۔ عیان دولت بھی بے حد متفکر نظر آ رہے تھے، اور احوال غیب کے مدعی اور رموز مستقبل کے عقدہ کشا بھی مہر بالب بیٹھے تھے۔ چند لمحے ایوان پر خاموشی طاری رہی۔ اچانک تخت اشگر کی عقبی بالکنی میں عجیب سا کھٹکا ہوا اور آواز آئی، خداوند کو سفیر سے کچھ اور بھی پوچھنا ہے؟ یہ شہزادی شمورہ کی آواز تھی جس نے بادشاہ کو بیدار کر دیا۔ اس کے جسم میں حرکت لوٹ آئی۔ مینتھو، کچھ اور بھی کہا ہے امسیس کے مہاپروہت نے؟ کچھ اور بھی دیکھا ہے مصر کے غیبدانوں نے؟ خدائے مصر نے مجھے جن باتوں کا اختیار دیا تھا وہ سب میں نے بیان کر دی، صرف شہزادہ سامتیق کو ملنے والی تشویش انگیز خبر باقی رہ گئی ہے، اسے بھی بیان کرو۔ مینتھو پھر بتانے لگا، مصر کے ولی عہد نے کہا ہے کہ شاہ بابل کو کسی یونانی اور شامی افسر پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بابل کے دو شامی سپہ سالار جن کے نام سارڈس اور کارلو ہیں، اور جو گارجیت کا دفاع کرنے کے لیے گئے تھے، اپنے لشکروں سمیت کورش سے مل گئے ہیں۔ نہیں، سارڈس اور کارلو نے جنگ میں شکست ضرور کھائی، اور ایرانیوں نے ہمارے دونوں سپہ سالاروں کو جنگی قیدی بنا لیا، لیکن وہ کورش کا ساتھ کبھی نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ دونوں ہمارے وفادار ہیں۔ کیوں بیلشازار، تمہارا کیا خیال ہے؟ بادشاہ نے تردید کی۔ اگر سارڈس اور کارلو غدار ہوتے تو اشتار دیوی آپ کو رویا میں آ کر درشن دے کر ان کی غداری سے ضرور مطلع کرتی۔ بیلشازار کے لہجے میں طنز تھا، اسے یقینی نہیں تھا کہ دیوی کبھی بادشاہ کے خواب میں آئی ہوگی۔ بادشاہ بیٹے کے گہرے طنز کو سمجھا یا نہیں، مگر اس نے فوراً ہاتھ لہرا دیا۔ سن لیا مینتھو، ولی عہد نے ہمارے بیان کی تائید کی ہے، مگر ٹھہرو، ہمارے دربار میں گارجیت کا ایک رئیس زادہ موجود ہے جس کی شہادت تم کو مطمئن کر دے گی۔
پھر بادشاہ مہرتاب کی طرف متوجہ ہوا۔ مہرتاب، تم سارڈس اور کارلو کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ عالیجا، مجھے افسوس ہے، میں شہزادہ سامتیک کو ملنے والی خبر کی تردید نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بادشاہ کا لہجہ درشت ہو گیا۔ مہرتاب بتانے لگا، سارڈس اور کارلو کورش سے مل بھی گئے ہیں اور انہوں نے دیوتاؤں کا آبائی مذہب ترک کر کے دین زرتشتی قبول کر لیا ہے۔ اب وہ آہور مزدہ کے پرستار ہیں۔ اور مجھے حیرت ہے عالیجا کہ ابھی تک اس تبدیلی کی اطلاع کیوں نہیں ملی، کیونکہ سپار کی جنگ میں جب پشتون جاویدانی نے بہادر بلشازار کی فوج پر حملہ کیا تو دونوں شامی سردار اپنے دستوں کے ہمراہ ایرانی رسالے کو عقب سے مدد دے رہے تھے۔ بادشاہ نے یہ سب کچھ حیرت و تعجب کے عالم میں سنا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شامی سردار سلطنت کالدیہ سے بے وفائی کر سکتے ہیں، مگر مہرتاب نے ایک اور سنسنی خیز اطلاع دے کر اس کی رہی سہی امیدوں پر بھی پانی پھیر دیا۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ دونوں شامی سردار آج کل مفتوح علاقوں سے لگان وصول کرتے اور اس کا چوتھا حصہ شہنشاہ کورش کو نظر دیتے ہیں۔ اچانک بادشاہ کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا۔ پلاتو، تم کہاں ہو؟ فوراً ہی طوطے کی ناک والا ایک شامی سردار جو دفتر جنگ سے تعلق رکھتا تھا اپنی نشست سے اٹھا اور بدحواسی کے عالم میں تخت اشدر کی نقرے سیڑھیوں پر سجدہ ریز ہو گیا۔ پلاتو، تم نے ہمیں یہی اطلاع دی تھی نا کہ سارڈس اور کارلو ہمارے وفادار ہیں؟ خداوند، پہلی اطلاع درست نہ تھی۔ مجھے چند روز پہلے سردار ریموس سے خبر ملی کہ وہ دونوں کورش ہخامنشی کے قیدی نہیں بلکہ ساتھی اور مددگار بن چکے ہیں۔ مگر تم نے ہمیں کوئی اطلاع نہیں دی۔ غلام اپنی غلطی کے لیے معافی کا خواستگار ہے۔ خاموش، ہمارے دربار میں ایک ہی معافی بہت ہے اور تم سے پہلے ہم میرکل کو معاف کر چکے ہیں۔ پلاتو کی زندگی تاریک ہو گئی۔ بادشاہ نے غصے میں اپنا سا لہرایا اور حکم دیا، لے جاؤ اسے اور چاہے بابل کے اندھیروں میں پھینک دو۔ شامی افسر کی چیخ بلند ہوئی، پھر وہ بے ہوش ہو کر چاندی کی سیڑھیوں پر ڈھیر ہو گیا۔ چاہے بابل کا نام ہی انسانوں کے ہوش و حواس سلب کر دینے کے لیے کافی تھا۔ فوراً چند ذرا پوش سپاہی بے ہوش پلاتو کو اٹھا کر لے گئے۔ کئی وقع نویسوں نے جو دربار کی کارروائی قلم بند کرتے جا رہے تھے، اسی وقت بادشاہ کا یہ حکم بھی مٹی کی الوا پر رقم کر لیا۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو بادشاہ کو ولی عہد کا خیال آیا، جو فوجوں کا سپہ سالار بھی تھا اور دفتر جنگ کا منتظم اعلیٰ بھی۔ بیلشازار، یہ تمہارا فرض ہے کہ فوجی افسروں کے متعلق معلومات حاصل کرو، لیکن افسوس، جو خبر مصر کے ولی عہد تک پہنچ گئی وہ تمہیں بابل میں بیٹھ کر بھی معلوم نہ ہو سکی۔ اگر دفتر جنگ کی غیر ذمہ داری کا یہی عالم رہا تو ہم اپنے دوستوں دشمنوں میں تمیز نہ کر سکیں گے۔ بادشاہ بڑا غصے میں نظر آتا تھا اور یہ پہلا موقع تھا جب اس نے سر دربار ولی عہد کو سرزنش کی۔ بیلشازار کی بے خبری کوئی عذر تلاش نہ کر سکی۔ بادشاہ نے حکم جاری کیا، آئندہ سردار ریموت کی ہر اطلاع براہ راست ہمارے حضور پیش کی جائے۔ مینتو، تمہیں کچھ اور بھی کہنا ہے؟ نہیں خداوند۔ اچانک بادشاہ نے عصائے شاہی کو زمین کی طرف حرکت دی۔ یہ اس امر کا اشارہ تھا کہ حاضرین دربار بیٹھے رہیں۔ پھر وہ خود تخت چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، اے دانشوران بابل، تم نے فرعون مصر کی باتیں سنی اور یہ باتیں خوف انگیز ہیں، کیونکہ تھیبیز میں امسیم کے پروہت نے خاتون بابل کی رسوائی دیکھی تو منفس کے منجموں نے آسمان پر تباہی کی تحریر پڑھ لی، مگر ہم مصری سفیر کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی اس نے صحرائے سینا کو عبور نہیں کیا تھا جب بابل کے دانائے راز مقدس گوما کی گویائی لوٹ آئی تھی، اور اس نے ہولناک مصیبت کی خبر دے کر ہمیں دیوتاؤں کی عبادت عام کا مشورہ دیا تھا۔ ہم نے دیوتاؤں کو جلوس ترتیب دے کر خدائے مردوک کو حیات تازہ بخشی اور جشن نیسا بھی منایا ہے، جس سے خوش ہو کر دیوتا ہم پر کرم کی نظر کریں گے، کیونکہ دیوی اشتار نے ہمیں رویا میں آ کر فتح کی بشارت دی ہے۔ یہ کہتے ہوئے بادشاہ پر اچانک ایک لرزش سے طاری ہو گئی، کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا تھا، مگر اس نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا۔ ہم کورش ہخامنشی کو، جو فاراس کا چرواہا ہے، شکست فاش دے کر سلطنت کالدیہ سے نکال دیں گے اور اکبتانہ اور پارسا گرد تک اس کا تعاقب کریں گے اور اس کی تمام املاک کو مال غنیمت بنائیں گے۔ آج ہم سب لوگوں کے سامنے رب بل اور خدا مردوک کی قسم کھاتے ہیں، اور پراتو اور دیوی اشتار کی بھی، کہ اب کورش ہمارے جد بزرگوار عظیم بخت نصر کی تیغ جوہردار کو بے نیام دیکھے گا جو ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ ہم فرعون مصر کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں خطروں سے آگاہ کیا، اور جیسا مصر کے غیبدانوں نے کہا، ہم دیوتاؤں کے حضور عنقریب خون کی قربانی بھی دیں گے، مگر سب لوگ جان لیں کہ ہم ایمگور بل اور نعمتی بل کے اندر محفوظ ہیں، اور تباہی اور موت ہمارے دشمنوں کے لیے ہے۔ مینتھو، ہم 1-2 روز میں تمہیں تنہائی کی ملاقات کا موقع دیں گے اور فرعون کے تعاون کی خاطر کچھ ضروری تجاویز پیش کریں گے۔ اس عرصے میں تم بابل کی سیر کرو، دیوتاؤں کے مندروں، بوبدوں اور ہیکلوں کو دیکھو۔
میر معظم، فرعون مصر کے سفیر، اور ان کے ساتھیوں کو دیوتاؤں کے موبد دکھاؤ اور دین بابل سے آگاہ کرو۔ مصری سفیر نے سر کی جنبش اور چہرے کی مسکراہٹ سے بادشاہ کی اس عنایت کا شکریہ ادا کیا، حالانکہ اسے بابل کے دین اور دیوتاؤں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ مصری اپنے دیوتاؤں اور الہیوں کے سوا کسی دوسری دیوی دیوتا کو برحق نہ سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک زمین و آسمان کے تمام الواحی اسرار اور نجات و راستی کے تمام عقدے بزرگان مصر پر ختم ہو گئے تھے، جنہوں نے راہ کی مہربانیوں سے زندگی اور موت کے تمام راز سمجھ لیے تھے۔